جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص بیمار ہو اور فجر اور عصر کے وقت قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعاؤں اور اعمال کا ذکر ہے جنہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین ضابطۂ حیات یعنی زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی و روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جہالت اور گمراہی کی تاریکیاں کافور ہوتی ہیں، بد عقیدگی اور بد اخلاقی جاتی رہتی ہے اور خوش عقیدگی خوش اخلاقی اور اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن امام فرماتے ہیں قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، وہ روحانی امراض ہو چاہے جسمانی۔ قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفا ہونا تو ظاہر ہے ہی، اس کی تلاوت کی برکت سے بکثرت امراض جسمانیہ سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، برے عقیدے اور برے اخلاق دفع ہوتے ہیں اور عقائد حقہ و معرف الہیہ و صفات حمیدہ و اخلاق فاضلہ یعنی صحیح عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، بہترین صفات اور زبردست اخلاق حاصل ہوتے ہیں بحوالہ خزائن العرفان۔ وہیں مفسر قرآن علامہ ابن عطیہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کوی نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آیت کریمہ میں شفا سے دم اور تعویذات کے ذریعے بیماریوں میں قرآن پاک کا فائدہ مند ہونا مراد ہے۔ بحوالہ تفسیر بنی اسرائیل۔ مفسرین عظام کے مندرجہ بالا تصریحات سے پتہ چلا کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، لیکن بعض صورتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مختلف بیماریوں سے شفا کا بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سراپا نور علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، کیا میں تجھے قرآن میں نازل شدہ سب سے اچھی صورت نہ بتاؤں؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مزید فرمایا، اس میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ محدثین کرام نے بیماروں پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرنے کی بھی کئی روایات نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ بحوالہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار چند صحابہ اکرام علیہم الرضوان سفر میں تھے، ان کا گزر عربوں کے ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ان سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کی صحت کے لیے بڑے جتن کیے لیکن کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا، تم اس صحابہ کرام کی جماعت کے پاس جاؤ،
ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نفع بخش چیز ہو۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہم نے اس کی صحت یابی کے لیے ہر قسم کی کوشش کر لی ہے مگر کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں دم کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تو تم نے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اب میں اس وقت تک تمہارے سردار کو دم نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے اس کی اجرت نہ مقرر کر لو۔ اس پر انہوں نے بکریوں کی ایک معین تعداد پر صلح کر لی۔ پھر وہ صحابی گئے اور الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ سردار بالکل تندرست ہو گیا اور اس طرح چلنے لگا گویا اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر ان قبیلے والوں نے جو بکریوں کی تعداد مقرر ہوئی تھی وہ دے دیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں یہ دم کی اجرت ہے، ہم اس کو اس وقت تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان نہ کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے درست کیا، ان کو آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ باروایت بخاری حضرت سیدنا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضب و عقاب و شر عبادی ومن حمزات الشیطان و ان یحضرون، تو شیاطین اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالغ بچوں کو اس دعا کی تلقین فرماتے اور جو نابالغ ہوتے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ باروایت ترمذی محقق علل اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث سے گردن میں تعویذات لٹکانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس باب میں علماء کے اختلاف ہے، مختار یہ ہے کہ سیپوں اور اس کی مثل چیز کا لٹکانا حرام یا مکروہ ہے، لیکن اگر تعویذات میں قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باہوالا اشیاۃ اللمعات اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جائز تعویذ کے قرآن کریم یا اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو، اس میں اصلاً حرج نہیں بلکہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی مقام میں فرمایا کہ تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے نفع پہنچائے۔ باہوالا فتاوی افریقہ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی اور انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ سورہ فاتحہ کے عامل جب کسی کو دم کرتے ہیں تو موذی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے اور کوئی راہ نہ دکھائی دے تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک سورہ فاتحہ
125 بار پڑھ لیا کرے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورہ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے اور زمین پر بھیج کر بے یارو مددگار اور شتر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا جو بستیوں اور علاقوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا اور وہ معجزہ علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت اور طب اپنے عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوڑی اور برس کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دیتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے کا کاروبار اور لوہے سے زرہیں وغیرہ بنانے کا فن اپنے بام عروج پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی۔ عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کا طوطی بولتا تھا اور عرب میں بڑے بڑے شعراء موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی فصیح و بلیغ معجزہ قرآن کی صورت میں دیا جو یقیناً فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ پہلے نبیوں کے معجزے ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آقا علیہ السلام کا معجزہ قرآن کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور تا قیام قیامت موجود رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قرآن مجید ایک لا ریب یعنی شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اسی لیے قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ بیماری والا معاملہ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے شفا کے لیے علاج معالجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس آیت کے تحت مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگرچہ اس آیت میں شفا سے اولین مراد روحانی شفا یعنی کفر و نفاق، شکوک و شبہات اور جہل سے شفا ہے، مگر اس کے احکام پر عمل کرنے سے انسان جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پاتا ہے اور ان سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ قرآن دم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے مسلم و کافر دونوں کی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد ہوا اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص سمجھا جاتا ہے اور ان میں سے 2 صورتیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس بیماری سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار پڑھنا مفید ہے۔ اول اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے
شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا دے دیتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص نہایت ہی فضائل و اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو ان دونوں صورتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا ورد کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص کا زیادہ سے زیادہ ورد انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام ان دونوں صورتوں کو ضرور بے ضرور اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں اور ان سے جس قدر ممکن ہو فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔